ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. وہاں آج بھی مسجد نبوی میں ایک ستون ریاض الجنہ کا موجود ہے. حضرت ابو لبابہ نے رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا. صحابہ نے کہا رے کیا کر رہے ہو, گھر چلے جاتے. جب میرے آقا کا دل نازنین تھوڑا سا تسلی میں آتا, حضور تمہیں معاف کر دیتے, کیوں اپنے آپ کو باندھ لیا؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا لوگوں جان جاتی ہے چلی جائے, گھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آمینہ کا لال راضی نہ ہو جائے. جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا. اور صحابہ نے عرض کیا ہے ابو لبابہ اگر اپنے آپ کو ایسی تکلیف دینی تھی اپنے گھر میں اپنے آپ کو باندھ لیتے, اس ستون کے ساتھ کیوں باندھا ہے؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا اے میرے نبی کے غلاموں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اے ابو لبابہ یہاں کیوں باندھا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کم از کم دن میں 5 مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے آتے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے کہا جو سرکار مسجد نبوی میں آئیں گے میں سرکار کا دیدار کر لوں گا. ایسی وہ محبت کی رمز ہے جو صحابہ نے ہمیں سکھائی. آج ہم کہاں کھڑے, آج ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ جانے کا انداز بھی بڑا عجب ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے 10ویں گاؤں کی عورت کو جھوٹا محرم بنا کے پیچ اپ کر کے جھوٹا محرم لے کے حضور کے دروازے پہ جائے. وہ کیسا عمرہ؟ شہر مدینہ جو وہ شہر ہے سرکار نے فرمایا میرا مدینہ بھٹی کی مانی ہے. بھٹی کی یہ شان ہے, اس میں آپ کوئی بھی میٹل کوئی بھی دھات ڈالیں تو جب وہ پگھلے گی پانی بنے گی, کھوٹا علیحدہ ہو جائے گا, کھرا علیحدہ ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا میرے مدینے میں جب کوئی آئے گا یہ بھٹی ہے, آئے گا تو گنہگار ہوگا, لیکن جب اس بھٹی سے نکل کر باہر جائے گا کھوٹ چھوڑ کے چلا جائے گا تو ایسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا. اور میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے کا موقع, کون دیتا ہے دینے کا موقع, چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے دیکھنے کے بعد حضرت ابو لبابہ کہتے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حویلیاں کے رہنے والے میرے مسلمانوں کیسا وہ منظر ہوگا جب میرے نبی کا صحابی ترسی نگاہوں سے میرے آقا کا دیدار کرتا ہوگا. میرے آقا پاس سے گزرتے ہیں, غلام سلام پھر میرے آقا کے جنابے والا ہونٹوں کو ملائنہ کر رہا ہے. صحابہ کہتے اے ابو لبابہ سلام کرنے کے بعد حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے کیوں دیکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں دیکھتا ہوں میں نے سرکار کو سلام کیا ہے, میرے نبی کے اگر ہونٹ ہل گئے میں سمجھ جاؤں گا میرے آقا نے میرے سلام کا جواب دے دیا ہے. وہ کرم کے کیسے لمحات ہوں گے جب حضور راضی بھی نہیں ہو رہے اور قربتیں بھی دے رہے.
راضی بھی نہیں اور اللہ محبوب دور ہو تو تانگ اور ہوتی ہے، محبوب پاس سے گزرے بکیوں کے ساتھ گپ کرے، بولے، کلام کرے اور کسی کو نظر انداز کر دے، خدا کی قسم یہ اسی پتہ ہوتا ہے جیسے آمن کا نام ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں ابھی آپ مجھ سے نہ پوچھئے، میری آنکھ ماوے جمال ہے، میرے سامنے رخیار ہے۔ اللہ اکبر، میں نے میرا شریف پڑھا ہے تو ہم نے تو وہاں کے ٹکڑے کھا کے سیکھا ہی ادب ہے۔ ادب بڑی نعمت ہے، اور ہمارے جد امجد پیران پیر شہنشاہ بغداد میرا مفش الدین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل سلیمانی الشیخ السید عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہی سکھایا کہ جب تک جھکے رہو گے مقام بلند ہوتا رہے گا۔ اور میرے حضور جان امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی سرکار کی تلویزہ گری میں گزاری، اپنے طلباء کو یہی سکھایا، بلکہ جب آپ نے تفسیر ضیاء القرآن لکھ لی، سیرت پر آپ نے ان دونوں کتابوں کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ وقت کا چیف جسٹس ہے اور لاکھوں مریدوں کا پیر ہے، اپنے بیٹے محمد امین الحسن شاہ صاحب انہیں بھی ساتھ پکڑا، خود بھی جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ میرے حضور سے علومت آئے، آپ نے کپٹکا اٹھا رکھا ہے، کیوں کر کے اپنے گلے میں ڈالا اور یہاں سے پکڑ لیا، جس طرح ایک مالک غلام کو پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے سر پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور اپنا جنابے والا پٹکا گلے میں ڈال کے یہاں سے پکڑ رکھا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی کہا بیٹا کائنات کے سب سے بڑے سلطان کی بارگاہ میں آیا ہو، ادب سے جھک جاؤ اور پٹکا گلے میں ڈال لو۔ انہوں نے بھی گلے میں ڈالا ہوگا، اور میرے حضور سے عالمت کے جملے سنے کاشق دل فگار کیا کہہ رہا ہے، وہ انسان جو آیا 14 صدیاں بعد لیکن روح اس میں صحابہ والی ہے، عشق صحابہ والا ہے، ادب صحابہ والا ہے، ہاتھ جوڑے آنکھوں سے چما چما آنسو نکل آئے۔ آپ نے کیا کہا، اے سلطان حسینہ نے دو جہاں، ایک مفلس و کنگال تیرے دروازے کا سوالی بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہی جانتا ہے عشق جس کی رسول اللہ سے لو لگ گئی، جس کی حضور سے لو لگی ہو اس کی پتہ ہوتا ہے حب رسول ہوتی ہے۔ اور خواجہ غلام فخر الدین پیر سیال اجوال غریب نواز، آپ نے تو عہد کر دی، فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے درے جار پہ دستک دینا، ارے اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 دن گزر گئے، 10 راتیں گزر گئی، میرے نبی پاس سے گزرتے ہیں، ابو لبابہ سلام کر کے سرکار کا مکھڑا دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں چھما چھما سو، میرے رسول گزر جاتے ہیں، صحابہ کھانا لے کر آئے، پانی لے کر آئے، جناب ابو لبابہ نے کہا لوگوں کھانا بھی لے جاؤ، پانی بھی لے جاؤ۔ ابو لبابہ اس وقت تک نہ کھائے گا نہ پیے گا جب تک میرا نبی مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو لبابہ اللہ اکبر رو رو کے اپنے آپ کو بے حال کر لیا۔ جب 10واں دن گزرنے لگا، میرے نبی نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا جا جا کے میرے ابو لبابہ کی رسیاں کھول، اور جا کر کہے ابو لبابہ تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے اور تیرا خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ اب سوچیں ان پر کیا گزری، ایک ایک لمحہ قیامت سے بڑا۔ جب محبوب ہی نہ راضی ہو تو پھر کیا زندگی ہے، کوئی زندگی ہے؟ میرے استاد محترم تھے، ہم نے ان کے پاس پڑھا چک شہزاد میں، استاذ العلماء بہتر صدق و صفا، اپنے مرشد پہ جان لوٹانے والا فقیر حضرت پیر محمد مختار احمد ضیاء رحمۃ اللہ علیہ، بالکل چھپا سا انسان تھا، لیکن ایک دن کسی نے سوال کیا
حضرت والا کبھی حضور کو دیکھا بھی ہے؟ تو ضیاء صاحب کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے. وہ پڑے گا پتر تو نے مجھ سے کیا سوال کر دیا؟ وہ بھی کوئی انسان ہے کہ جس کی آنکھیں یار کو دیکھے بنا زندہ رہ سکے. اللہ اکبر. دیدہ ایک اور کو کیا پتا کہ میرا مصطفیٰ ہے کیا. حضرات گرامی 10واں دن آیا سے آبی رسیاں کھولنے آیا. حضرت ابو لبابہ نے کہا ماذا فعلت هذا؟ ارے بابا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کی رسیاں کھول رہا ہوں. کہا میں رسیاں نہیں کھلواؤں گا جب تک خدا اور مصطفیٰ راضی نہ ہو جائے. صحابی نے کہا ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، تم سے خدا بھی راضی ہے، تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے، اور حضور نے مجھے حکم دیا جاؤ اس کی رسیاں کھولاؤ. حضرت ابو لبابہ زور زور سے رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی. آپ نے کہا جا میرے نبی کو جا کے میرا پیغام دے، تو میری رسیوں کو ہاتھ نہ لگا، میں نے تیرے لیے رسیاں نہیں باندھی، میں نے تو مدینے والا منانے کے لیے باندھی ہے. جا میرے نبی کو کہہ آپ کا غلام ابو لبابہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ذرا چل کے خود تشریف لے آئے. میرے کریم آقا اپنی زبان سے مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں. میرے آقا رسیاں میں نے باندھی ہیں، میری رسیاں حسنین کا نانا اپنے ہاتھوں سے کھولے گا. میرے کریم نے جب یہ بات سنی حضور نے فرمایا آؤ ابو لبابہ کی رسیاں کھولائیں. اب میرا نبی ابو لبابہ کے لیے آ رہا ہے. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے اس زمانے کا گنہگار ہے، چھوڑو اس کے پاس جانے سے کیا ملے گا. لیکن یہ تو اور میں نہیں ہیں، حسنین کے نانا محمد عربی ہیں. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کون دے قدم بھی چومے ہیں اور نمک بھی کھایا ہے، میری بیٹری چارج ہے، مجھے کچھ نہیں. حضرات گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اب سوچیں ذرا کیسا منظر ہوگا. 10 دن ناراضگی، آج راضی ہو کے آ رہے ہیں. آج ذرا چہرے کی رنگت کھلی کھلی سی ہے. آج میرے آقا مسکراتے مسکراتے آ رہے ہیں. آج ابو لبابہ کو مجدہ جاں فضا سنانے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ ٹک ٹکی باندھ کے میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں. جو ہی سرکار آئے ابو لبابہ بچوں کی طرح رونے لگ گئے. میرے کریم قریب آئے، فرمایا اے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، میں بھی تجھ سے راضی، خدا بھی تجھ سے راضی. پھر میرے آقا نے رسیوں کی گانٹھ کھولی، پہلا چکر لیا، حضور سامنے آئے، رکے. ابو لبابہ رو رہے ہیں. میرے حضور نے ساری رسیاں کھول دی. کھولنے کے بعد جناب ابو لبابہ میرے آقا کے قدموں میں گر گئے. جو ہی قدموں میں گرے میرے آقا نے اٹھایا، اٹھا کے جناب ابو لبابہ کو سینے سے لگایا. ابو لبابہ رو رہے ہیں، میرے آقا چپ کروا رہے ہیں. گویا ابو لبابہ کہہ رہے ہیں کہ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دینا دے ہو گئے سو دے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑ آئے اسائے کے یار دی خاطر. یہ ہے ان پاکان امت کا حضور سے محبت کا. اور اسلام کا چوتھا خلیفہ اشجع مرکز مہر و وفا، صاحب صدق و صفا، زوج بطول، داماد رسول، بابائے حسنین، فاتح
हैबर साहिब मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा करमल्लाह ताला वजहुल करीम और हम चिश्तियों का पेशवा। मौला कायनात का हुजूर से मोहब्बत ऐसे अमूमन जो ਹੁੰਦਾ ना घर ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ सलमान फारिस जे हुजूर दे हुक्म नाल आले बैत दे अंदर शामिल हो जांदे ते घर बैठा बुला कुरान उनवा करदा तेरे हाथ टूट जान तेरी बुढ़ी मर जाए तू आप भी जहन्नुम जाए तेरी जनानी भी जहन्नुम जाए तेरा माल तेनु फायदा ना देवे। ओ बिलाल हबश कहां से चला कहां बिलाल हबश आए और फिर दुनिया ने वो मुकाम देखा। हुजूर ने फरमाया या बिलालो समय तो दफन आले मेरे सोने बिलाल तू चलदा मक्के दी रेत ते तेरे कदमां दी आवाज तेरा नबी जन्नत में सुन गया। और मेरे आला हज़रत बोले फरमाया हनिया से बड़े मोहम्मदी ने सुने उनकी आला साहत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने समाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम मैं दोनों इसलिए कह रहा हूँ कि रोलेस की हम मुताज हो रही हैं तो आप तशरीफ ले जा रहे हैं सवारी पर सवार हैं वो सवारी भी कैसी वक्त की धनी होगी जिस पे वलियों का पेशवा सवार होगा। सुभान अल्लाह। हजरत एक शायर थे हजरत तब्बीर सूफी शायर हजरत बोले तब्बीर बड़े अल्लाह वाले सन। एक दिन एक और शायर सी उसका नाम सी खुर्शीद के नाम सी खुर्शीद उस शायर का नाम है खुर्शीद सी सूरज में खुर्शीद आ गया। शाम समय जब ये सूरज घर पलट रहा था ना तो इस खुर्शीद ने उस खुर्शीद को कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है। क्या कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है और सूरज शाम के टाइम किधर जुड़ता है। उसने पता किया अगला कली मिसरा उससे न जुड़ा अल्लाह के वली जनाब तब्बीर अलैहि रहमत की बारगाह में कहा हज़रत कली लिखी है जुड़ती नहीं कोई जोड़ दे कहा पुत्र मैंने सुना लिखा कि भी तेन चार जोड़ दे सर एक दी गल कर। उसने कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है अल्लाह वाला फकीर बोले उसने कहा पता है तब्बीर को किधर जाता है। मेरा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है सूफी बोला उसने कहा पता है तब्बीर को किधर जाता है। सुने तेनू पता सानू भी दस किधर जाता है। आपने फरमाया मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर ये शम्म जलाने को उधर जाता है। जब भी कोई शतूरियां छोड़ने वाला खारिज ज़दा आ जाना सी ना ये सहाबा सारे मौजूद फेर के हज़रत अली की शान शुरू कर देते। छुई शान अली शुरू होती बंदा खारशी होवे थे शिस्कना शुरू कर देते। सहाबा कहते हम जान जाते ये मौसूफ जो है ना दूसरे कबीले से ये मोमिन नहीं है मुनाफिक है। जनाब तब्बीर ने क्या कहा खुर्शीद सरे शाम किधर जाता है वरना पता है तब्बीर को किधर जाता है मगरिब की तरफ है मज़ारे हैदर ये शम्म जलाने को उधर जाता है। मौला कायनात करमल्लाह ताला वजल करीम आप एक सवारी पे हैं सरे सफ़र हैं गुलाम आपके जनाब कंबर रहमतुल्लाह अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला वो भी साथ हैं कंबर गुजार रहे हैं कि वो शख्स है जिसका हम पर एहसान है कि आज हम दारुल यदरे को पढ़ देते हैं। ये कंबर ना होता तो आज हमें भी ना पता चलता मुज़ाफ और मुज़ाफिल है क्या होता। ये आपके भी उलमा को कह रहा हूँ ये वो शख्स है मौला कायनात ने इब्तिदाई नुस्खा इसी को दिया इन्हीं को देकर कहा था आपने 3-4
مین اصول بیان کی. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ ممیز ازد اکبر سے جہداں، آپ نہیں جانتے، علماء کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کے چند کلیے مولا کائنات نے بتائے تھے جو آج پوری ناو کی شکل میں جہان میں پھر رہے ہیں، اور علم کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے. حضرت علی سواری پہ ہیں، ایک درخت کے نیچے سے گزرے، سر انور جھکایا، غلام دیکھ رہا تھا، کیوں نہ دیکھتا، اس نے صدیق کے منہ سے سن رکھا تھا ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اس نے کہا اے امیر، آپ کی شاخیں، درخت کی شاخیں آپ کے امامے سے ٹکرا نہیں رہی، امامہ الجھتا نہیں ہے، وہ اونچی ہے، وہ نیچی نہیں، جھکی نہیں. پھر آپ نے رخ انور کیوں جھکایا؟ فرمایا پتر مینوں بھی پتا میرا امامہ دے نال ٹکراندا نہیں. فرمایا حضرت پھر کیوں جھکایا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اے میرے غلام، میں نے اپنے امامے کو شاخوں سے بچانے کے لیے نہیں جھکایا. کہا حضرت والا اپنا سر کیوں جھکایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں اپنے آقا کے ساتھ اس درخت کے نیچے سے گزرا تھا، اس دن اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، میرے نبی نے اپنا رخ انور جھکایا کہیں امامت النبی سے الجھ نہ جائے. سرکار نے اپنا امامہ بچانے کے لیے اپنا سر جھکایا. مولا علی نے فرمایا آج شاخیں جھکی نہیں ہیں، لیکن میں علی اس وجہ سے سر جھکا رہا ہوں کہ میرے آقا کی سنت زندہ ہو جائے. یہ ہے محبت رسول. کیا ہے؟ اور علماء کہتے ہیں حب کا شیء یومی و یسم، کسی کی کسی سے محبت کیسی ہو پرکھنا ہو تو دیکھو وہ نابینا بھی ہوگا اور بہرا بھی. نابینا آنکھیں ہوں گی، نظر آتا ہوگا، لیکن جدھر دیکھتا ہوگا اسے جلوائے جہار نظر. گورڑے کے سلطان، فاتح قادیان، تاجدار دولہ، امیر المشائخ، یوسف المشائخ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے بات کی ہمراہ میں حضور کی ایک جھلک دیکھی تو تڑپے. انہوں نے ایک صورت نوں میں جان آکھا. میر علی شاہ ذات بڑی گل نہیں کی کہ اپنا جان آکھاں کے جانے جہان، نہیں اور اگے چل فرما سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، اور اگے چل فرما جس شان تو شان آسان. سبحان اللہ. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال، آپ نے بھی حضور کو دیکھا، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. اقبال نے جب حضور کو دیکھا تو تڑپا. اقبال نے پتہ کہ اس نے کہا کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. سونے جدو دا تینوں تکیا جڑی کھڑی نو تکن دی لوڑ ہی نہیں. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسا ایک سائل کی طرح. اور شیخ محدث علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میری کوئی رات ایسی نہ آئی جس رات مجھے مدینے والے کا دیدار نصیب ہوا. یہ ہے جی سرکار سے محبت. بولیے کیا ہے؟ صحابہ کی کتاب ہے اپنی جان میں چھاور کر رہے ہیں. اب حضرت علی کو کیا لگے اتنا بڑا امام علی تو سر جھکایا، کہا علی ایسے کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا مدینے والے کی سنت زندہ کر رہا. اب عمر کو کیا لگے؟ کہا حجر اسود تجھے بہت ایسے نہیں دیتا تو مجھے نفع یا نقصان. فرمایا پھر کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ مدینے والے کی سنت زندہ ہو جائے. عثمان ذوالنورین نے طواف کعبہ نہ کیا، کہا جب تک میرا نبی آگے نہیں آئے گا پیچھے عثمان نہ ہوگا اس وقت تک عثمان طواف کعبہ نہیں کرے گا. اور اصدق الاصدقاء سیدنا ابوبکر صدیق باپ کو تھپڑ اس لیے مارا کہ تو نے میرے نبی کی نافرمانی اور گستاخی کی. اگر چاہتا ہے کہ میں تیری عزت کروں تو جھک جا دربار محمد میں، تیرا بیٹا تیری عزت کرنے لگا. پھر آخری بات میرا کافی ہے. تو اب یہ ون وے اخلاق نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے. جتنی آپ کرتے ہیں اس سے بڑھ کے مدینے والا آپ سے محبت کرتا ہے. امام سیوطی کی کتاب ہے انتباہ الاذکیاء، یہ صفحہ نمبر 7 ہے اس کا. سیوطی وہ بابا ہے جس نے 70 مرتبہ جاگتے سرکار کا دیدار کیا. آپ کی سبحان اللہ کا ماتھا تن مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ تان بیٹھے. بڑے صاحب جی کے شہر کے لوگوں اور ذوق کا یہ عالم کو مجھے تھوڑا سا پریشانی نہ ہوتی. میں جا پایا تو یہ اگر مجھے بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں اس علاقے کے لوگ صاحب جی کے بڑے قدردان ہیں، صاحب جی کے بڑے قدردان ہیں. تو صاحب جی تو تھے ہی وہ جن کی زبان پہ ہر وقت ورد خدا رہا کرتا. برادران اسلام امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. آپ نے فرمایا لوگوں میرے کریم آقا اپنے روضہ انور کے اندر موجود ہیں. سرکار کے اور بھی بہت سارے مشاغل ہیں، ان میں سے چند
مشغلے میرے آقا کے چند کام کیا ہے؟ سارے جہان والی اور بھی ہیں، ان میں سے چند کام امام سیوطی نے بیان کیے۔ پہلا کام میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ النظر فی اعمال امتہ، میرے آقا اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم سلطان پور میں بیٹھ کے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، گنبد خضرا کا مکی وہاں بیٹھ کے غلاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی پہلی محبت امت سے۔ دوسرا کام والاستغفار لهم من السیئات، اگر امتی سے گناہ ہو جائے مغفرت کی دعا مدینے والا گنبد میں مانگ رہا ہے۔ حضور تیرے لیے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں۔ جس نبی کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو، جس کی انگلی کے اشارے سے گیا سورج پلٹ آئے، جس کی منشا کی وجہ سے صرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو قبلہ بدل جائے، جس کی رضا کے لیے قبلہ بدل سکتا ہے، اس کی دعا سے امت پار نہیں لگ سکتی ہے۔ ان کو امت سے پیار کتنا، کرم رحمت شار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کے۔ دو کام۔ تیسرا کام، وقت آپ کام تو نہیں ہے یارو، بات ختم کر چکا ہوں، بس پھر تو لینڈ گئے۔ فرمایا تیسرا کام، وَتَرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُضُورِ الْبَرْكَةِ فِيهَا، حضور کا جب کبھی دل کرتا ہے نا گنبد خضرا سے نکل کر غلاموں کے ڈیرے پر تشریف لا کے دورہ کر کے انہیں برکتیں دے کر واپس چلے جائیں۔ حضور جہاں آتے ہیں وہاں برکتیں لوٹاتے ہیں۔ میرے حضور زیادہ امت نے جب ادارہ شروع کیا تھا تو 3 طالب علم، کتنے؟ 3 طلبہ، ان میں سے 2 دار فانی سے چلے گئے، وہ میرے استاذ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کھربا رحمت۔ ایک ہستی حیات ہے۔ حضور زیادہ امت نے ادارہ بنایا، 3 طلبہ سے شروع کیا، کتنے؟ 3۔ پھر ایک رات آئی، حضور کی بارات آئی، مدینے سے سوغات آئی، میرے حضور زیادہ امت کے ڈیرے پہ کونین کا سلطان آیا۔ رات سمے حضور نے اپنی جلوہ گری کی، حضور کے قدم لگنے کی برکت ہے کہ محمد کرم شاہ نے 3 بچوں سے ایک مدرسہ چھوٹے سے کمرے میں شروع کیا۔ آج پوری دنیا میں 270 ادارے ہیں جہاں پر 45,000 بچہ بچی ایٹ اے ٹائم یا رب کا قرآن پڑھتا ہے یا سونے محمد کا فرمان پڑھتا ہے۔ تردد فی اقطار الارض لحلول البرکت فیہا، مدینے والا جب کسی نوکر سے پیار کرتا ہے نا، کمال پہ آتا ہے، انتہا پہ آتا ہے، تو مدینے والا گنبد خضرا سے نکل کے اس کے ڈیرے پہ آ کے اسے برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور مزید سمجھانے کے لیے امام بوصیری، بہت بڑا نام ہے، شرف الدین بوصیری، بڑا نام ہے، فالج زدہ انسان، ایک ہاتھ کام کرتا ہے، ایک ہاتھ، باقی پورے جسم تے فالج، تے دل وچ خیال ہے مرن تے ایسی لگا کیوں نہ اس دی تعریف کرا جس واسطے رب ساری کائنات۔ پھر آپ نے قصیدہ پورا دیوان لکھا، جب لکھ لیا فرماتے ہیں رات آئی میں نے تکیے کے نیچے رکھا سویا، مقدر جاگا زہرا کے بابا میرے ڈیرے پہ تشریف لے آیا۔ اور میرے قریب نے فرمایا بوصیری سنا ہے تم نے میری نعت لکھی ہے؟ عرض کیجی حضور لکھی ہے، فرما پھر سنانا کیا لکھی ہے؟ امام بوصیری اب پڑھ دیں، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس نظریے سے پڑھو، ہم یہاں پڑھتے ہیں گنبد خضرا کا مکی وہاں سنتا ہے، یہ کہتے ہیں اتنی دوری کو حضور کے لیے تو وہ دوری بہت کوئی چیز نہیں، ہمارے لیے وہ دوری ہے، اتنی دوری ہو تو پھر بھی دل مطمئن ہے، یوں لگتا ہے مدینے والا دیکھ رہا ہے۔ تو جب دوریاں ختم ہو چکی ہوں، ادھر حضور ہو ادھر بوصیری ہو، کیا کہا؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحبین۔ سناتے گئے دیوان مکمل ہوا، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ، فرمایا شیخ الدین تو نے کمال لکھا۔ حضور نے برکت دینی ہے، کیا کیا؟ لگایا ہاتھ، عطا کی چادر، تشریف لے گئے۔ امام بوصیری کہتے ہیں مجھے خواب بھول گیا، صبح سمے میں جب جاگا میری ٹانگ ہل رہی تھی،
میں نے پھر سوچا یہ کیا، دوسرا بازو ہلایا وہ بھی ہل رہا ہے، میں نے دائیں بائیں مڑ کے دیکھا بدن پورا حرکت میں ہے۔ وہ سیری کہتے ہیں میں وہاں بیٹھے اب دیدہ ہو گیا، میں رو پڑا، میں نے کہا وہ سیری تجھے مبارک اور رات مدینے والا تیرے ڈیرے پہ آیا تھا۔ چادر ہٹائی نا، نیچے دیکھا تو حضور کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری نکلے بازار کی طرف، جاتا ہوں دکان کھلوا کے مٹھائی لیتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں کہ میرے ڈیرے پہ کونین کا سلطان آیا تھا۔ جو ہی میں بازار میں نکلا مٹھائی لے کے آیا، آگے سے ایک مجلوب ملا، کہا بصیری سانو بھی رات والا کلام سنا تو نال مٹھائی کھلا۔ کون دیتا ہے دینے کو حضور کی مجلس کے مسافر ہیں، جب مدینے والا ہمارے طرف کا رخ کرتا ہے تو پہلے ہمیں پیغام آتا ہے تیار ہو جاؤ کونین کا سلطان آ رہا ہے۔ حضور کا تیسرا کام ہے بتردد فی اقطار الارض لحلول البرکت فیہا، حضور جہاں چاہتے ہیں وہاں دورہ بھی کرتے ہیں اور برکتیں بھی دیتے ہیں۔ اور چوتھا کام سرکار کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے، فرمایا وہ حضور جنازت من مات من صالح امتی ہی، جب حضور کا کوئی نیک امتی دنیا سے چلا جائے نا، مدینے والا گنبد خضرا سے اٹھ کے ان کا جنازہ پڑھنے اس کے جنازے میں تشریف لاتا۔ احمد رضا تڑپا مچلا پھڑکا، کہا پترو میں مرانا میری قبر ڈونگی کرو۔ پاپا کتنی؟ آخیا اتنی کرو۔ احمد رضا سیدھا کھڑا ہو جائے، آخیا پاپا روایتی قبر اتنی نہیں ڈونگیاں تو تسی کیوں کروا رہے ہو؟ فرمایا تانوں نہیں پتا اوتھے حسنین دے نانا جان محبت کا درس جہان کو سکھایا، وہ کونین کا سلطان اعظم میری قبر میں آئے۔ احمد رضا لیٹا رہے، کہا غیرت نہیں مانتی، کہا بابا کیا کریے؟ آخیا پتر قبر ڈونگی کرو۔ احمد رضا کھڑا ہو جائے، آخر کر سکے، کرنا حضور آسن، آخر پھر کے ہوسی، آخر جو ہی حضور آسن، احمد رضا اس کے قدمت گر کے آخر اسی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے بعد۔ جو صرف قبر میں سرکار کی زیارت کرے ان کی عشق کا یہ عالم ہے، تو جس کی جنازے پہ کونین کا سلطان آئے اس کا عالم کیا ہے؟ اچھا ڈبل مزے، پہلے جنازے پہ حضور آئے، پہلے بولے پہلے کل ختم کرنا لگا تسی بولے نہ کو میں پتا رات دا جاگن ڈاڈا ہوگا، ایک جاگ دا چور سن ہوتے تجھے جاگ دا سخت بیمار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا تجھے جاگ دا پہرے دار راتی، غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندن پر نہیں سمدہ پروردگار سینا تم والا نوم ہمارا مذہب ہے، قرآن سے ثابت شدہ ہے، لہذا میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ اچھا بابا جس کی قبر میں آئیں تو وہ اتنا اہتمام کرے، تو جس کے جنازے پہ آئیں وہ یقیناً کہہ رہا ہوگا کہ آئے وہ میری قبر پر کیسو سوار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے، ارے عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں۔ قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے، شفیع انور کی زیارت ہوتی ہے نا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قبر میں جائیں ہمیں شرمندگی اپنے بوڑھے باپ کے قدموں کو چوما کر، اللہ اکبر کبیرہ، غم کی بنی داستان بوڑھی ماں کو کبھی اپنے سے دور نہ کیا، اپنے رشتہ داروں، اپنے اقربا، اپنے بہن بھائیوں کا کبھی حق نہ کھایا، زبان سے کبھی وہ کلمہ نہ کہے جس سے میرے نبی کی کسی امتی کا دل ٹوٹ جائے، تو جس دن کسی کا دل توڑے شاید اس شام تیری موت آ جائے، تو قبر میں جائے شفاعت کا منتظر ٹھہرے، میرے نبی نے تجھے اتنا کہہ دیا میرے امتی کا دل توڑ کے آیا، بتا کیا جواب؟ حضور نے فرمایا سل من قطع، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ۔ اور ہمارے بابا صاحب غریب نواز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تاجدار چشت علی فرشتہ مسجد، بابا صاحب کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، اس نے آپ کو کینچی کا تحفہ دیا، آپ نے فرمایا پتر فرید کینچی نہیں کہنا،
فرید سوئی کتنا؟ آخیا حضرت کینچی بڑی سوئی چھوٹی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پتہ تینوں بڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے، فرید میں اگلا جہان نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا حضور والا مجھے بھی تو سمجھائیں۔ اور میں پتر کینچی بڑی اور مہنگی اور بھاری ضرور ہے، لیکن اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ایک کو کاٹ کے دو کرتی ہے۔ جو سوئی چھوٹی اور سستی ضرور ہے، لیکن اس کا فنکشن یہ ہے کہ دونوں طرفہ مار کے ایک کر دے دی۔ فرید نے کہا ہم مصطفیٰ کے در کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کے محبت کے گندے ہوئے لوگ ہیں، ہم ایک کو کاٹ کے دو نہیں کرتے بلکہ دو کٹے ہوئے کو جوڑ کے ایک کیا ہے۔ لہذا میری آپ سے بنتی ہے، خدا را میلاد مناتے ہو تو میلاد والا کام بھی کیا، جو رسول اللہ نے تمہیں پیغام دیا اس پہ عمل کرو۔ حضور پیر نصیر الدین شاہ جی جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ کھوڑو سیا فرشتہ موڑو سیا تو پیو نہیں آون لگا مدینے والا سیا۔ اگر تیرے کو چاج والی گلاں نہ ہوئیاں تے مدینے والے کیڑا منہ دکھا سکتے؟ اور جس کے بعد چاج والی باتیں ہوں پھر مدینے والے کے بارے میں جب پوچھا جائے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یا یہ کہا جائے من نبیوں کا، حضور فرماتے ہیں کول کے پوچھ دیو میرے کول پوچھو میں دسدا میرا وہ نوکر ہے جڑا ادھی راتی بیٹھ کے میرا ذکر بھی کردا سی میری فکر بھی کردا۔ اور چنانچہ اللہ نے بات ختم کی، فرمائے کہ شکل دکھائی جائے گی، سبحان اللہ کہنے میں تنگی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائے جائے گی، پڑھو لا الہ الا اللہ کے لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی علی حق لا الہ الا اللہ۔ آخری گل کے ممکن نہیں مدح شاہ خدا، ساری زندگی لگے رہو حضور کی گلاں مکنیاں، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا کت میرے علی کت تیری ثنا، کت میرے علی کت تیری ثنا، پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ، یا سرور عالم صلی علی حق لا الہ۔ بڑے صاحب جی کے شہر کے رہنے والوں، اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ پہ کرم نوازیوں کا نزول فرمائے، اللہ کریم مجھ جیسے نکمے کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنے جید لوگ تشریف فرما ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، عمل کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور حضور جان امت کی قربت کے اعتبار سے۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے تیرے کنجر کلاوت تھیا ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باز شہانے شکرے ایک چڑی دا ہنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈٹڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، پر او یار فریدہ جے سونا نظر کا میں سوں نہ میں اتھاڑ سوں نہ میں اتھاڑ سوں۔ میں کیا میری مجالے اوقات کیا، دل کا اس نظام ایک نکمے انسان سے اس قادر جانا، اور میرے لیے یہ راحت و تسکین کا باعث ہے کہ مجھے آج بڑے عرصے کے بعد صاحب جی کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ صاحب جی واقعتاً نہیں صاحب جی، صاحب دل ان کے قدموں سے لپٹ کر تو دیکھیں، ان کی نگری میں اپنے سر نیاز کو ادب سے جھکا کے تو دیکھیں، میری کی نگری میں آ کے خدا کو منانے کے دو آنسو بہا کے تو دیکھیں۔ میں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اور اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا مجھے مرتے وقت موت کے وقت ایمان نصیب نہ کرے اگر جھوٹ بولوں۔ واقعتاً صاحب جی کی بارگاہ میں بڑی لذت ہے، بڑی آشنائی کی رمزیں پنہاں ہیں، بس ان سے جڑے رہیں گے، عزتیں آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ صاحب جی سے دوری اندھیروں کا سبب بن رہا ہے، اللہ صاحب جی کی شہر کو سلامت رکھے۔